بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ مسلسل تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی مشیت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو، خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈال تھی۔ بہترین ہم سفر کو کھونے کا دکھ بے چین کیے ہوئے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ، مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے بدلے میں اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نواز۔ جانتے ہو، اللہ نے انہیں بھی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک میرے رب کی عطائیں غمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں، تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا، جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، آپ جس کا جی چاہیں اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، کہ جب وہ تمہاری امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں
आंसुओं से सजदा रेज हो जाते हैं। और जानते हो अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाने की एक खास निशानी ये भी है कि जब अचानक तुम्हें अपने किसी अमल की कोताही पर नदामत होने लगे और तुम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होकर उससे रजू करते हो, तो जान रखो उसकी अता तो तुम्हारी खता से बहुत वसी है। और किसी ने ख्वाह कितनी ही नाफरमानियाँ की हों, मगर जब वो लौट कर आता है तो अल्लाह ताला अपना दामन रहमत उसके लिए कुशादा करके उसकी मांगी दुआओं पर अपना कुन फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इतना खुश हो जाता है जितना तुम में से कोई अपनी सवारी को जंगल में पा लेने से खुश हो जाता है। और जब तुम्हें अचानक ये तब्दीली महसूस होने लगे कि बड़े से बड़ा गम हो या कोई तकलीफ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती और दर्द में भी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों का, तो जान लो यही वो वक्त होता है जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे तुम्हारी नामुमकिन दुआओं को मुमकिन बना देते हैं। कुरान कहता है कि फिर वो तुम्हारी पसंदीदा चीज मुकर्रर वक्त पर लाएगा और तुम हैरान हो जाओगे। मुतमईन हो जाओ तुम्हारी लाहासिल आरज़ुएं और अधूरे ख्वाब सब हासिल हो जाएंगे। अनकरीब वो अपनी रहमत से तुम्हारी जिंदगी को मौजों की वो राह दिखाएगा जो तुम्हें खूबसूरत मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस घर में अहमद नाम का बेटा हो वहां रिज़्क की तंगी कभी नहीं आती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं, जो आदमी तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी वो तुम्हारी इज्जत करे, प्यार करे, तो वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। बदनस्ले लोग जब भी नाराज होते हैं तो हमेशा दो जगहों से शिकार करते हैं। कोशिश करें कि बदनस्ल लोगों से ताल्लुक ना रखें, क्योंकि जब ये नाराज होते हैं तो इज्जत पर वार करते हैं और कहीं का नहीं छोड़ते, हर तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस नबी पर रहमत भेजते हैं, ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो।